اس ملک کے دفاعی اداروں اور دفاعی جو امارات تھیں یا جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جس طرح ڈیزریکشن کی گئی، ان کی پراپرٹی تو نہیں بلکہ ان کے جو یادگار تھی، خواہ وہ ہماری جو ہے ایئر فورس کا ایئر کرافٹ ہو، خواہ وہ کیننز ہوں، خواہ وہ کوئی ملٹری یا کنٹونمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہو، تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں جو ہے ایک بڑا ناتلافی نقصان اور ایک بڑی عجیب سی روایت ڈالی گئی. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور اس سے پہلے ایسی چیز اور ایسا رویہ جو ہے عوام کا اور کچھ شرارتی لوگ جو بیچ میں ہیں، یہ جو ایسا شرپسند ٹولہ جو ہے، یہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. کل ہی آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، اس میں تینوں جو چیفز تھے وہ پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات ان کی ہوئی، اور اس میں یہ رد عمل آیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان سے اس کے اوپر جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی رائل سن ہوٹل کی، ٹیکسلا کی، تو میں بلکہ کل بھی کچھ دوست تھے ان سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، کیونکہ یہ ٹیکسلا شہر کو میرے والد مرحوم نے تحفہ دیا تھا، اور یہ ٹیکسلا شہر کی پراپرٹی ہے، ٹیکسلا والوں کی پراپرٹی ہے. تو میں اگر کہوں کہ یہ میری کوئی ذاتی پراپرٹی ہے، ہاں بائی اونرشپ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اونرشپ پورے شہر کی ہے، اس کی اونرشپ پورے ہمارے اس ایریے کی ہے جہاں پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. جس ایک مثبت سوچ کے تحت یہ بنایا گیا اور جس وجہ سے جس مقصد کے لیے بنایا گیا، وہ ایک شہریوں کو ایک بہتر فیسلٹی کہہ لیں، ایک اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کہہ لیں، ایک ان کا ایک ریلیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں، فیملیز کے لیے کہہ لیں، یہ وہاں پہ یہ اس مقصد سے بنایا گیا تھا. اور اس کو اس طرح ڈسٹرائے کرنا، چلیں ہم نے تو نقصان برداشت کیا، پہلے بھی کیا، ابھی بھی کر لیا، لیکن اس دفعہ جو ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اب جو لوکل جو لوگ تھے وہ نہیں تھے، یہ افغانی لوگ ہیں جو یہاں پہ نہ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں نہ یہاں کے ووٹرز ہیں، جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ویڈیوز میں ہم نے دیکھا. اگر یہاں کا کوئی لوکل بندہ ہو تو ڈیفینیٹلی، اور آبویسلی ایک موب کو جب انسٹیگیٹ کیا گیا یہاں کے لوکل لیڈرز نے، اور اس موب کو پھر وہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو یہ ایسا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی روایت نہیں ہے. لیکن آج اگر ہماری پراپرٹی ہوا ہے تو کل ان کی بھی پراپرٹیز روڈ پہ ہیں. یہ آپ بھی کان کھول کے سن لیں کہ اس طرح کا جتھا، اس طرح کا موب پھر ہم بھی لے کے آئیں گے، اور آپ کا گھر بھی کوئی دور نہیں ہے. یہ تو چلے ہمارا گھر نہیں تھا. اکثر لوگوں کا ایک رائے یہ بھی ہے، کافی ساری جو کہ اکثریت کی، کہ یہ ایک بہترین ایک تحفہ تھا ٹیکسلا شہر کے لیے، اور ٹیکسلا شہر کی ڈیولپمنٹ میں اس پروجیکٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، خوبصورتی میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور پھر سب سے بڑھ کے کہ یہ دوسری تیسری بار آپ کو یعنی تحفہ، سیاسی تحفہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ جو ایک سوچ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں بڑی منفی سوچ ہے. ہمیں ایک دوسرے کو بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت پاکستانی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے یقین کریں خوشی ہوتی ہے کہ میرے اس حلقے، میرے اس ایریے، میرے اس شہر، میرے اس گاؤں کا کوئی بچہ پڑھ لکھ جائے. یہاں پہ تو میں جب سیاست میں آیا اس سے پہلے یہ روایت یہ تھی کہ اگر کوئی پڑھ لکھ گیا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچتے تھے، اور اس کو مطلب معذرت کے ساتھ جو ہے بڑا اس کو جو ہے نا ڈی مورلائز کیا جاتا تھا. میں جب یہاں پہ سیکریٹریٹ میں اپنے پولیٹیکل بیٹھنا شروع ہوا اور میں نے اپنے ینگسٹر سے پوچھا کہ یار آپ لوگوں کے پاس تعلیم ہے یا آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تو ہم فارغ ہیں. بھئی فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ زندگی کا کوئی مقصد ہے، زندگی کا کوئی مشن ہونا چاہیے، آپ کو کوئی ایک جو ہے ایک سمت ہونی چاہیے جس سمت آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، رستے میں آپ کو مشکلات اور ایشوز آتے ہیں، لیکن اپنی ایک جو آپ نے جو ایک آپ کا ڈیسٹینیشن ہے، جو آپ کے مائنڈ میں آپ کی ایسی کچھ منزل ہے کہ جس پہ آپ نے پہنچنا ہے، تو وہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور آپ پہنچ جاؤ گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تو یہ رواج تھا یا یہاں پہ جو تھا وہ اس کو ایجوکیشن کو اپریشیٹ نہ کرنا، ڈی مورلائز کرنا ینگسٹرز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے. اور یہاں پہ اب ایشو یہ ہے کہ حسد
مقصد اصل میں صرف یہ کہ حسد. ہم لوگ الحمدللہ عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں, مطلب یہ ہم نہیں, یہ پورا یہ ایریا اور حلقہ اور علاقہ کہتے ہیں کہ یار شریف لوگ ہیں, لیکن شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جب بات آتی ہے اپنے سیلف ڈیفنس کی اور باقی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی, تو الحمدللہ ہم بخوبی جانتے ہیں سیلف ڈیفنس کیا ہے, اور آگے سے جواب دینا بھی جانتے بھی ہیں, اور طریقہ بھی آتا ہے جواب دینے کا. لیکن پھر مربت میں کیونکہ ہماری پرورش اور ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہے کہ آگے سے جو ہے اس طرح کی ریٹیلیشن اور اس طرح کا جو ہے ایک آپ جو ہے ریئیکشن دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ریئیکشن ضروری ہو گیا کہ جس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں, یہ ریئیکشن ضروری ہے. اچھا برشید صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ 80s کے بعد جو غیر ملکیوں کو ہم نے یہاں پہ پناہ کے نام پہ, میں تو کہتا ہوں کہ ہم کو مسلط کیا گیا ہماری قوم پہ, ان کو آج کیا وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. میں نے جو 9 مئی کا جو میں نے تمام ویڈیوز اور پورے جو ماحول دیکھا ہے, اس میں نے 80 to 90% غیر ملکیوں کو دیکھا ہے اس طرح کے کام کرتے ہوئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کی غلطی نہیں ہوئی ان کو پناہ دے کے؟ دیکھیں, ایک مثبت سوچ تھی اس وقت کے حکمران کی کہ آپ کا مسلمان ملک, مسلمان بھائی ہیں, مسلمان آپ کا ہمسایہ ہے, جس کو آپ نے ایک انسانیت کے ناطے جو ہے آپ نے الاؤ کیا. آپ نے کہا کہ یہ جو ہے آئیں, اور یہ اپنی جو کوئی ریفیوجی اور اسائلم سٹیٹس تھے ان کے, یہاں پہ ہم نے ان کو ریفیوجی کیمپس میں رکھا. اس کے بعد یہ لوگ واپس نہیں گئے. ٹھیک ہے, نو پرابلم, اگر واپس نہیں گئے کوئی اس کا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے جب پاکستانی شہری جاتا ہے اس کو بھی یورپین یا امریکی یا آسٹریلین سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ انٹیگریشن ہے. یہ لوگ یہاں کا کلچر, یہاں کی جو ریتی روایات ہیں, جہاں پہ آپ جائیں کچھ نہ کچھ لیول پہ آپ کو وہ اپنانی پڑتی ہیں. تب جا کے آپ اگر دیکھیں نا, باہر کا پاسپورٹ بھی لیتے ہیں پاکستان ایز اے پاکستانی بھی, آپ انگلینڈ جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ان کے کلچر, ان کی جو ہے کچھ روایات, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ لازم و ملزوم ہے, کیونکہ آپ نے ان سوسائٹی میں رہنا ہے, اور اس سوسائٹی میں آپ گئے ہیں, وہ لوگ آلریڈی گزر بسر پہلے کر رہے تھے, وہ وہیں کے تھے, تو آپ کو جا کے ان کی کچھ نہ کچھ جو اچھی چیزیں ہیں, جو قاعدے قانون کے مطابق ہیں, وہ آپ کو اپنانی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ افغانیوں کا کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے انٹیگریشن نہیں کی, انہوں نے یہاں کی سوسائٹی میں وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے, اپنے چھوٹے چھوٹے پاکٹس انہوں نے بنا لیے. اس حلقے کی اگر بات کریں, پنڈ گوندل, آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ, میں نہیں سمجھتا کہ میں وہاں پہ ایون کہ اپنے سیکیورٹی فورس کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں. وہ علاقہ غیر منی کابل ہے, مطلب یہ حقیقت ہے یہاں پہ. تو مطلب ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے ہمارے پشتون بھائی اور بہنیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو قومی امارات اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ناتلافی نقصان پہنچایا گیا, پھر افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے, تو یہ کہاں کا جناح ہاؤس کو جلایا. مطلب وہ دیکھیں نا, جناح ہاؤس کی یہ نہیں تھا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, اس کی اتنی کوئی مطلب تاریخ تھی, اتنا اس کا ایک جو ویلیو تھی, وہ ساری ہم نے ڈیریل کی. اور یہ مطلب ڈسٹروائے کر کے ہمیں کیا حاصل حصول ہوا, ان لوگوں کو, اس جتھے کو, اس موب کو کیا حاصل حصول ہوا؟ الٹا ملک کا نقصان ہوا, ملک کی بےزتی ہوئی, نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے پاکستان کو بڑا ایک جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا برشید صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کل بھی میں سعد رفیق صاحب کا ایک انٹرویو انہوں نے کیا, اور بڑا سیریسلی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ انتقامی سیاست سے ہٹ کر ٹیبل ٹاک پہ بات کرنی چاہیے. کیا سیاست میں ٹیبل ٹاک, اگر کسی کا چہرہ آپ کو پسند نہیں ہے, کچھ ذاتی آپ اس کو پسندیدگی ناپسندیدگی آپ کے اس میں ہے, تو کیا اس کو اگنور کر کے ٹیبل ٹاک کی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں بیشتر ٹی وی پروگرامز میں نے ذکر کیا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا سیاسی حل نکلنا چاہیے. اور سیاست میں آپ کو ایک میز پہ بیٹھ کے آپ کو کم از کم کسی نہ کسی پوائنٹ پہ نیگوسیشنز کرنی پڑتی ہیں. جب تک آپ نیگوسیشنز نہیں کریں گے, اس سیاسی مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے یا تو وہ پارلیمان واپس آئیں جو اراکین قومی اسمبلی ہیں, یا جس طرح انہوں نے اسمبلیز توڑی, تو یہ بیسکلی ایک سیاسی ایشو کو انہوں نے ایک ایسا رنگ دے دیا اور اس کے بعد اپنا ہی نقصان کیا.
پولیٹیکل اینڈ ادروائز انہوں نے اپنا نقصان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی ایشو کا سیاسی حل یہی ہے. آپ آئے, جس طرح کمیٹی تشکیل دی گئی اس میں سیریسنس نہیں تھی. اس میں سیریسنس عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں اور 14 کو الیکشن کرائیں. اب 14 گزر گئی نا, آج 17 ہو گئی. کیا حاصل وصول ہوا؟ 3 دن گزر گئے, کچھ بھی نہیں ہو سکا. نقصان ہوا, سیاسی نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ باقی بیشتر فرنٹس پہ جو ہے نقصان ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ ایک ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے ہم بیٹھیں. کوئی 2-4 مہینے سے فرق نہیں پڑنے والا, نہ ان کو نہ ہمیں. تو اس سب کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ ٹیبل ٹاک کے لیے ظاہر ہے کسی بندے کو تو درمیان میں سالسی کا کردار ادا کرنا. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین کردار آپ کا صدر پاکستان کا ہونا چاہیے, جو ایک ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں. وہ ایک سیاسی پارٹی کی, تو ویسے تو پولیٹیکل ہوتا ہے صدر پاکستان, لیکن وہ ایک سیاسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن معاملہ فہم ہے اور معاملات کو اچھے خوش اسلوبی سے یہ معاملات کو سمجھتے ہیں اور جانچتے ہیں اور پرکھتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑی لچک, اب کیونکہ 14 بھی گزر گئی ہے, اب ان کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا, ہماری طرف سے تو چلے لچک آئی جائے گی. میں 12 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر کی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. مطلب ایک ٹائم لائن سیٹ ہوئی تھی اپنے ٹائم پہ, جو ہونے ہیں انتخابات وہ اکتوبر کے ہی ڈیٹ, کوئی نہ کوئی جو ٹائم پیریڈ گزرے, لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, اگست میں بھی ہو سکتے ہیں, مطلب سپٹمبر میں بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی اس میں قباحت یا کوئی ایسی روک تھام نہیں ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ضد کر رہے ہیں, مطلب ضدی بچے کو ضد نہیں کرنی چاہیے, اس کو اب سمجھ جانا چاہیے میرے خیال سے اس سارے ایپیسوڈ کے بعد کہ یار ہمارا احتجاج جو تھا یا جو جلاؤ گھراؤ ہم نے کیا, اس سے بھی ان سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اچھا, ایک میں کر لیتا ہوں سوال. جی لوکل سوال کرتے ہیں اپنے لوکل سیاست کے حوالے سے. ماحول کیسا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اکثریت کا کہنا یہ بھی ہے کہ شاید الیکشن نہ بھی ہو, لیکن اگر ہوتے ہیں تو کیا سچویشن آپ کے ذہن میں کیا سچویشن بن رہی ہے؟ لیکن جی میں تو الیکشن کے حق میں ہوں. ایک جمہوری پروسیس ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی جو ایک رائے ہے وہ آنا ضروری ہے. وہ عوام سے اس کا حق نہیں کھینچ سکتے آپ. اور 5 سال ایک پروسیس ہے, 5 سال بعد جب بھی الیکشن ہو یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے انہوں نے کس پارٹی, کس شخصیت یا کس جو ہے سمبل پہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اب جہاں تک یہاں پہ آپ دیکھیں لوکل حالات, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ بہت زیادتی در زیادتی کی گئی. عوام کے یہ سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں, یہ ٹیکسلا آپ کا جو روڈ ہے شہر کے اندر, لوگوں کو 4 سال اذیت میں رکھا گیا اور ابھی بھی اذیت میں ہے. مطلب سب سے بڑی مثال تو اس چیز کی ہے, اور کہا گیا کہ یہ میگا پروجیکٹ دے رہے ہیں, ڈوئلائزیشن کر رہے ہیں. میگا پروجیکٹ کیسے ہے؟ اپنے من پسند بنو گے تو یہی بات ہے نا. مطلب ہم یہ اگر بات لے کے آتے ہیں منظر عام پہ, تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ہم نے جو ٹھیکہ ہے وہ کسی باہر کی کمپنی کو دیے, تو اس کو ذرا آگ جانچیں, پرکھیں اور دیکھیں, تو آپ کو تانے بانے جو ہیں وہ لوکل ہی ملیں گے. اپنے ان کے ساتھ جو ہواری ہیں وہ کینٹ بورڈ ٹیکسلا کے ٹھیکوں میں بھی بہت ساری, جی میرے علم میں آیا بالکل. سی او ٹیکسلا کینٹ بورڈ کی بھی میرے علم میں یہ بات لائے گی کہ کافی خبریں لگی ہیں. آپ نے بھی بڑی مثبت اور اچھی رپورٹنگ کی اس میں, اور کنسٹرکٹیو جو ہے فیڈ بیک آتی ہے. مطلب آپ لوگ دیکھیں ایک سوسائٹی کی کہہ لیں ایک بڑا ایک اہم رول ہے آپ کا, اور آپ جو ہے تمام تر ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور یہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اگر اپنے کسی بندے کو آپ ٹھیکہ دیں باشمول سی او ٹیکسلا کین بورڈ, تو یہ بہت غلط روایت اور غلط بات ہے. آپ کو میرٹ پہ ٹھیکے دینے چاہیے. آپ کو میرٹ پہ جو ہے ان تمام چیزوں کو تھرو اوپن بڈنگ اور اس پروسیس کے تھرو جانا چاہیے, نہ صرف کہ اپنے من پسند اور اپنی مطلب جاننے والے یا چاہنے والے یا ان کو آپ ٹھیکہ دے دیں. اچھا, یہ بے لاسٹ سوال ہے, سپریم کورٹ کی سپریمیسی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ عوام کی ایک یہ بھی رائے دیکھی گئی ہے کہ میرے حق میں اگر فیصلہ آ جائے تو سپریم کورٹ زندہ باد, اگر میرے حق میں فیصلہ نہ آئے تو سپریم کورٹ مرد آباد. اس کے بارے میں کیا؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی بھانی بھائی. ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ یا ایز اے انسان. اگر کوئی جج میرے حق میں فیصلہ دے تو بذات انسان میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوگی, میرے خلاف دے دے تو مجھے دکھ درد تو ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے. جو ہماری پارٹی کا ایک سٹانس ہے وہ سٹانس یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس گڈ ٹو سی یو, وش یو آل دا بیسٹ,
اور یہ کہ 10-12 بندے لے جائیں, رات کو آپ گپے ماریں, سوئیں اور پھر صبح آ جائیں. دیکھیں یہ چیز پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ جج کون ہے یا منصف کون ہے یا کیا فیصلہ دے گا, ہمارے حق میں بھی آ سکتا ہے, ہمارے خلاف بھی جا سکتا ہے, یہ پرابلم نہیں ہے. بون آف کنٹینشن جو کہہ لیں, جو ریئل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے ریمارکس دیے گئے, ایک ملزم جو کہ ایک لیگل کسٹڈی میں ہے, آپ مجھے دکھائیں نا کہ کوئی ایک مثال آپ کو ملتی ہے پوری پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کہ ایک ملزم جو کہ لیگل کسٹڈی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے اس کو سپریم کورٹ مرسیڈیز میں بلایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بختر بند گاڑی میں بلانا چاہیے تھا, لیکن پولیس وین میں بلا لیتے, پولیس کا جو ڈاٹسن ڈالا ہے اس میں بلا لیتے. مطلب کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ مرسیڈیز گاڑی میں آپ نے اتنا پروٹوکول دیا اور اس کو بلایا. دیکھیں اسی ویگو ڈالے میں ہی لے آتے, مطلب کم از کم لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کوئی گاڑی ہوتی, کوئی ان کی وہیکل ہوتی جس پہ لے کے آیا جاتا, تاکہ عوام کے اندر بھی جو ایک یہ فقدان پایا جاتا ہے ہمارے عدالتی اور جوڈیشل پورے پروسیس کے اوپر, اس پہ کم از کم عدالتی جو ہے وہ لوگوں کو ایک اعتماد آتا کہ عدالت ایسے فیصلے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہے, نہ صرف کہ من پسند فیصلے. اور اس طرح کی کامنٹس پاس کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جوڈیشل ریمانڈ جو میں بات کر رہا تھا کہ لیگل کسٹڈی ہے, جوڈیشل ریمانڈ, کوئی ریمانڈ کو آپ چیلنج بھی کریں تو جوڈیشل جب بندہ ہو جائے پھر اس کی بیل, ایک پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے جس کو فالو کرنا لازم ملزوم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو گرفتاری تھی اس کو لیگل قرار دیا گیا تھا. گرفتاری اگر ان لیگل تھی اس کو ہائی کورٹ سے ہو جانا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کر کے, اور اس پہ جو ہے اثر انداز ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز پہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو اگر اریسٹ انلیگل ہے, فار دا پرپزز آف آرگیومنٹ, اگر ایک بحث کے لیے اگر بات کیجئے لیگل ہے یا انلیگل ہے اریسٹ, یہ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. سپریم کورٹ نے جب ایک جمپ کر کے اس سارے پروسیس کو پھر اپنی کامنٹس کے تھرو انہوں نے اس پورے پروسیس کو ڈیریل کیا اور سبوتاج کیا, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ ہار دیکھی گئی ہے. قانون اور آئین یہ دیکھا گیا کہ ایک انسان کے لیے اس کو مولڈ کیا گیا, اس کو ٹویسٹ کیا گیا, اس کو ری رائٹ کیا گیا. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کے ساتھ, پاکستانی عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. یہ ناظرین, آپ نے بریسو صاحب کی باتیں سنی. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاک آرمی ہے تو یہ ملک ہے, ہم ہیں. جلاؤ گھراؤ, کور کمانڈرز کے گھر کو جلانا, آرمی کی تنصیبات کو جلانا, توڑ پھوڑ کرنا, پوری دنیا میں امیج کیا جا رہا ہے. کیا ہمارے ملک میں کوئی آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کیا ہم اپنا امیج اچھا دے رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم کیا ہیں؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے رضا جی کو اور عمران مین کو اللہ حافظ.